جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ سب سے پہلے تو سلام عرض کرتی ہوں معزز اکابرین اور معزز خواتین و حضرات۔ آج ایک چھت تلے ہم یہاں ان عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اس عظیم فتح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سامعین گرامی، ہم وہی ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے 100 نہیں، 1000 نہیں، کروڑوں جانیں قربان کی ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی ماؤں کے جگر گوشوں کو اپنی جانوں کی بازی لگانی پڑی۔ کسی بے گھر سے پوچھو کہ گھر کی قیمت کیا ہے، اور کسی غلام سے پوچھو کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔ کسی قیدی سے پوچھو کہ وطن کی قیمت کیا ہے، تو پھر احساس ہوگا کہ آزادی رب کائنات کی بہت بڑی مہربانی اور انعام ہے۔ دوسری جنگ عظیم، جس میں 70 ملین انسانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، سوویت یونین کی عوام کے 3 کروڑ قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا تھا۔ پریکٹیکلی 9 مئی 1945 کا عظیم دن تھا جب برلن کی دیواروں پر انسانیت، ظلم، جبر، صہیونیت، زیونزم کے خلاف فوج نے آزادی کا عظیم پرچم لہرایا تھا۔ آج ہم انہی شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے اور اسی فتح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج کی اس تقریب کو ممکن بنانے کے لیے شکریہ ادا کرتی ہوں آنرری کونسولیٹ رشین فیڈریشن لاہور محترم جناب حبیب احمد صاحب، رشین سینٹر فار سائنس ایجوکیشن اینڈ کلچر لاہور کے چیئرمین جناب ڈاکٹر شاہد حسن صاحب، ایسوسی ایشن آف پاکستان گریجویٹ فرام رشیا اینڈ CIS کے صدر پروفیسر ڈاکٹر اشرف نظامی، اور لاہور پریس کلب کی وائس پریزیڈنٹ محترمہ سائمہ نواز چودھری صاحبہ کا، جنہوں نے اس تقریب کو ممکن بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب میں آج کی تقریب میں دعوت دیتی ہوں خوش آمد کے چند الفاظ کہنے کے لیے آنرری کونسولیٹ رشین فیڈریشن لاہور محترم حبیب احمد صاحب کو۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں محترم جناب حبیب احمد صاحب۔ تالیوں کی گونج سنائی دینی چاہیے۔ معزز عزت مآب روسی سفیر صاحب، محترم مہمان خصوصی، خواتین و حضرات، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میرے لیے باعث اعزاز و مسرت ہے کہ میں روسی فیڈریشن کی طرف سے آپ کو 80ویں یوم فتح کے موقع پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ دن صرف روس بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم قربانی اور فتح کا نشان ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں کروڑوں روسی شہریوں نے قربانیاں دیں
وہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئی ہیں۔ آج کا دن بہادر سپاہیوں، بزرگوں، خواتین اور بچوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے فسطائیت کے خلاف قربانی دے کر دنیا کو امن کا راستہ دکھایا۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ امن کوئی معمولی نعمت نہیں، بلکہ یہ قربانیوں، اتحاد اور صبر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جب ایک بار پھر مختلف چیلنجز سے دوچار ہیں تو تاریخ ہمیں سبق دیتے ہوئے کہ امن، برداشت اور اتحاد اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ ہوگا۔ خواتین و حضرات، پاکستان اور روس کے تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے ایک عظیم منصوبہ گڈو بیراج پاور پروجیکٹ کی تعمیر میں میری کمپنی حبیب رفیق لمیٹڈ اور روسی کمپنی کے تعاون سے 1981 میں مکمل ہوا، اور آج یقیناً اتحاد، ثقافت، تعلیم میدانوں میں دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون ہمارے روشن مستقبل کی۔ میں ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں جو میں نے تقریر میں نہیں لکھی۔ آج جو ہے یہ 80واں سال ہے اس فتح کا۔ 2015 میں جب یہ سیلیبریٹ ہوا تھا 70 ایئر، تو اس وقت پاکستان کے لیے ایک اعزازی نشان دیا گیا تھا مجھے۔ آئی واز دا سیکنڈ مسلم ان دا مسلم ورلڈ آفٹر دا گریٹ فیض، کہ مجھے میڈل بھی دیا گیا اور پریزیڈنٹ رشیا نے مجھے اپنے سگنیچر سے کمپلیمنٹ لیٹر دیا۔ خواتین حضرات، تعلقات میرے ساتھ مزید ہو رہے ہیں، مجھے یاد ہے۔ اچھا یہ ہو گیا۔ ایک منٹ بھائی، میں اس موقع پر معزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، خصوصی روسی سفیر کے قاہرہ صاحب، بلوچ صاحب اور دیگر خواتین و حضرات کا۔ دعا ہے کہ روس اور پاکستان کی دوستی مزید دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے، اور ہم سب مل کر یہ ایک پرامن اور خوشحال دنیا کی تعمیر میں اپنا کردار کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ رشین فرینڈشپ۔ سیکنڈ میں دعوت دوں گی پریزیڈنٹ ایسوسیشن آف پاکستان گریجویٹ فرام رشیا اینڈ CIS پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف نظامی صاحب کو، آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ تھینک یو بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل امبیسڈر آف دی رشین فیڈریشن ان پاکستان، His Excellency Albert Khorev, razреши меня говорить по-урду, постольку сколько много народ, который понимает урду. Я думаю, что и английский как раз это чужой язык для вас и для нас тоже. I have asked the permission from the Honorable Ambassador साहब کہ میں انگریزی کی بجائے اردو میں بولوں، اور انگریزی میں نہ بولنے کی وجہ یہ کہ نہ تو وہ روس کی مادری زبان ہے نہ پاکستان کی مادری زبان ہے۔ I'm glad کہ Ambassador صاحب has allowed me, although having all my qualifications یا جتنے بھی میرے تعلقات اور چھوٹی موٹی تربیت اور تعلیم ہے اس کے حوالے سے روسی بھی بول سکتا ہوں چھوٹی موٹی، انگریزی بھی ٹوٹی پجی بول سکنے ہیں، لیکن certainly hence ہماری نیشنل لینگویج that is the Urdu. So I had asked the permission from the Honorable Ambassador Russian Federation Albert کہ وہ مجھے اردو میں بولنے کی اجازت دیں، اور I'm sure that he understands, at least the colleagues from the embassy who are accompanying him, they understand Urdu very well and they speak too. میرے لیے نہایت ہی قابل صد احترام جناب امبیسڈر صاحب، نہایت ہی قابل احترام جناب حبیب احمد صاحب، آنریری کونسل رشین فیڈریشن لاہور، میرے بھائی، میرے دوست، میرے لیڈر جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب، a very senior seasoned politician of Pakistan and leader of the Pakistan People's Party.
मेरे लिए नहायत ही काबिल सद एहतराम जनाब लियाकत बलोच साहब नायब अमीर जमात इस्लामी, मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम जनाब अवैस साहब और पाकिस्तान प्रेस क्लब और लाहौर प्रेस क्लब के हमारे अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। और नहायत ही मेरे लिए एहतराम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन साहब, द चेयरमैन द रशियन सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन एंड कल्चर लाहौर, जनाब बुखारी साहब, इफ्तिखार हुसैन बुखारी साहब, एक बड़े लीडर और बहुत बड़े फ़िलासफ़र। मेरे दोस्तों, आज का दिन हमारे दिलों में तारीख़ की एक अजीम और नाकाबिल फरामोश जद्दोजहद की याद लेकर आया है। आज हम 80वीं 80th यौम फ़तह द विक्ट्री डे मना रहे हैं, वो दिन जब दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन और इसके इत्तहादियों ने नाज़ी जर्मनी के जुल्म, फस्तायत और इंसान दुश्मन नज़रियात को शिकस्त दी। ये सिर्फ़ एक फ़ौजी कामयाबी नहीं बल्कि अमन, कुर्बानी, हौसले और आज़ादी का जश्न है। ये दिन नॉर्मली 9 जून, दैट वाज द डे 9 जून 1945, जबकि वहाँ बर्लिन के अंदर मुत्तहिदा फ़ौजों ने और लीडर फ़ौजें थीं, दैट वाज द सोवियत मिलिट्री, जिन्होंने जाके अमन का परचम लहराया था। ख़वातीन व हज़रात, ये जंग दुनिया के सबसे बड़ी और खूनी जंग थी। 70 मिलियन, 7 करोड़ से ज़ायद लोग जो थे वो लुक़मा अजल बने। हर घर, हर गांव, हर शहर ने इस जंग की कीमत चुकाई, मगर जिस कौम ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी वो सोवियत यूनियन के अवाम थे, जिन्होंने तकरीबन 27 मिलियन, 2 करोड़ 70 लाख और रफली कहें तो 3 करोड़ से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। सिर्फ मॉस्को की सर्द हवाओं में नहीं बल्कि स्टालिनग्राद, लेनिनग्राड और कीव और दीगर शहरों में हर तरफ खून, भूख, लेकिन इस साथ ही अज़्म व इस्तक़लाल की दास्तानें रकम हुई। रूसी अवाम ने ना सिर्फ नाज़ी अफ़वाज को रोका बल्कि दुनिया को फस्तायत की लानत से बचाया। और आज भी जो ये दुनिया गुज़र रही है ज़योनिज़्म की, उसके लिए आज भी एक ज़रूरत है कि अक़वाम आलम जो है इस ज़योनिज़्म को रोकें और उसी तरह से जो जज्बे 1945 में थे उनकी तरवीज की जाए ताकि हम आज़ादी, अमन और चैन की ज़िंदगी जो है इस दुनिया के लिए गुजार सकें। आज मैं समझता हूँ कि आज अगर हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तो इसमें मॉस्को, समरकंद, बुखारा, अलमाता, ताशकंद और कीव के शोहदा का खून शामिल है। और ये जंग सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं थी। हमारे सीनियर दोस्त या हिस्टोरियंस दे नो कि ये एशिया के अंदर भी बाज़ार सरगर्म था जिसकी सरपरस्ती जापान की फ़ौजें कर रही थीं। इसमें हमारे बॉर्डर्स तक, सब कॉन्टिनेंट तक, बर्मा वॉज द कंट्री के बर्मा के अंदर ये दूसरी जंग अजीम जो थी वो लड़ी गई थी। इसके लिए एक मेरे लिए ये ख़बर थी जब मैंने पहली दफ़ा ये देखा कि चाइना के अवाम ने 20 मिलियन से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा जो था उन्होंने अपनी जानें दी इस जापानी साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो कि जैपनीज़ वॉर और मुज़ाहमत की थी। ये हकीकत तारीख़ी तौर पर अहम है कि मशरक़ व मग़रब दोनों ने मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद किया। ख़वातीन व हज़रात, इन कुर्बानियों की रोशनी में आज जब हम आलमी ताउन, खुशहाली और अमन के लिए मुख्तलिफ़ तंजीमों का क़याम देखते हैं तो यकीनी तौर पे हमारा दिल को सुकून और राहत मिलती है। ऐसी ही एक तंजीम शंघाई ताउन तंजीम, जिसे हम SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एक ऐसा इदारा है जो ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया में अमन, इक़्तिसादी तरक्की, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी एहतराम का सफ़ीर बन चुका है। पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान, काज़ाकिस्तान और दीगर रुकन ममालिक एक नई दुनिया की तामीर में मसरूफ़ हैं जो जंग नहीं अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दिफ़ाए वतन, ख़ुद मुख्तारी और असूली मौक़िफ़ पर मबनी रिश्ता कायम हो चुका है। हम दोनों कौमें दहशतगर्दी, बैरूनी मुदाखलत और मुसल्लत करदा जंगों के ख़िलाफ़ सफ़े अव्वल में रहे हैं। हाल ही में मकबूजा कश्मीर में सियाहों पर दहशतगर्द हमला एक काबिल मज़म्मत वाक़या था जिसने हमारी दुनिया और हमारे ख़ित्ते को झंझोड़ के रखा। पाकिस्तान ने जिस जुर्रत
حکمت اور شفافیت کے ساتھ آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا، وہ دنیا کے سامنے ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان امن کا داعی ہے۔ روسی حکومت نے پاکستان کے اس موقف کو سراہا جو ہماری باہمی سچائی اور دوستی کا ثبوت ہے۔ ہم روس، چین اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر مسلط کردہ جنگ کو روکنے کے لیے مداخلت کی۔ ان کی کوششوں سے جنوبی ایشیا کو ایک تباہ کن جنگ سے بچایا۔ یہ اقدامات ثابت کرتے ہیں اینڈ آئی ایمفیسائز آن اٹ کہ طاقتور ممالک جب بھی ذمہ داری کا احساس کریں گے اور ذمہ داری سے اپنا کردار ادا کریں گے تو دنیا کے سکون کے لیے اور امن کی طرف موڑا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی تعاون میں سمجھتا ہوں اور دانش روس پر اپنی حفاظت کے لیے مجبوراً مسلط کردہ جنگ کے خاتمے اور علاقائی ترقی اور امن کا وسیلہ بنیں گی۔ آلدو جسٹ آن دا یسٹرڈے، جیسا ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اور امریکہ نے پھر رشیا کے اگینسٹ وٹ ہی ہیز سیڈ آل اباؤٹ، بٹ آئی پرے ٹو آل مائٹی اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ ان کی یہ ساری نعرہ بازی ختم ہوگی اور امن اور شانتی کی خاطر جو ان کا کردار ہونا چاہیے امریکہ کا، ڈونلڈ ٹرمپ یقینی طور پہ وہ کردار ادا کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہم روس کی جنوبی ایشیا، افغانستان، پاک بھارت تعلقات میں امن قائم کرنے کی سنجیدہ کوششوں کو بھی سراہتے ہیں۔ روس نے ہمیشہ ایک متوازن دفاعی پالیسی کو اپنایا اور اپنے تجارتی اور مالی مفادات کو پیچھے رکھ کر خطے میں امن قائم رکھنے میں مدد دی۔ یقیناً یہ ایک ایسی قربانی جو صرف ایک عظیم قوم ہی دے سکتی ہے۔ میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا رشیا کے لیے کہ میرے عزیزوں، کہ رشیا کے اندر شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی سیلیبریشنز ہو، تو جب وہ ملتے ہیں ایک گھر کے اندر، بھلے 4 لوگ کیوں نہ ملیں، تو ایک بات کو وہ ضرور اپنے ساتھ وہ ٹوسٹ اٹھاتے ہیں کہ آؤ عہد کریں کہ دنیا کے اندر امن ہو، آئیں عہد کریں کہ دنیا کے اندر جنگ نہ ہو۔ اور پھر جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے لیے نی از ویسنی سلدات جس کو روسی میں کہتے ہیں، اور ہم جسے سمجھتے ہیں کہ ان نون سولجر، ہر شہر کے اندر ان کے لیے ان کی عظمت اور عظمت اور عزت کے لیے آگ ہے، اور ہر جوڑا جو شادی کے تحت احتراماً جا کے ان کی شادی کے بیاہ کے اندر بھی یہ ایک ٹریڈیشنز کے اندر شامل ہے کہ وہاں جا کے پوری فیملی، پورے لوگ جو جا کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ روسی قوم، رشین ملک جو نہ فسطائیت ہے، نہ اس کے اندر کوئی توسیع پسندی کا ہے، لائک وائز دا چائنا، بٹ دے وانٹ ٹو لیو ایز اے پیس، انٹیگریٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور یقینی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی ہوگی اور دنیا کامیاب ہوگی۔ آج کی تقریب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یاد دلاتی ہے اور تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم جنگوں کے نہیں، امن کے وارث ہیں۔ ہمیں نفرت، تعصب، فسطائیت اور غلبے کی خواہش کو رد کرنا ہے اور محبت، باہمی احترام، مساوات اور عالمی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ خواتین و حضرات، میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ دوست ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے، خصوصی طور پہ جناب سفیر صاحب کا، جناب حبیب احمد صاحب کا، قمرالزمان قاہرہ صاحب کا، جناب لیاقت بلوچ صاحب کا اور دیگر ساتھیوں کا جو اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا۔ اور آخر میں ایک ہی بات کے ساتھ نعرہ چاہوں گا کہ جنگ نہیں، امن چاہیے، نفرت نہیں، محبت۔ پاکستان روس دوستی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔ نیکسٹ میں بلانا چاہوں گی قمرالزمان قاہرہ صاحب جو کہ لیڈر آف پاکستان پیپلز پارٹی ہیں۔ قمرالزمان قاہرہ صاحب ضروری تقریب میں شرکت کرنی ہے آگے، اس لیے میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسیلنسی ایمبیسڈر آف رشیا، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج کی اپنی فیڈریشن کا یا آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں، برادر عزیز ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب کا، ان کے باقی کولیگز کا، کہ آج کی اس تقریب میں انہوں نے مجھے دعوت دی ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ
रशिया के साथ मिल के, अब रशिया पाकिस्तान रशिया दोस्ती के हवाले से मुख्तलिफ फंक्शंस करते रहते हैं। कौमों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते बढ़ाते रहने की कोशिश बड़ी आसन और तहसीन के काबिल है। मैं उनको और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद देता हूँ। आज जिस दिन का जो सेलिब्रेशन है, यकीनन ये अक़वाम आलम में, पूरी दुनिया में बहुत ही अहमियत का दिन है। ये दूसरी जंग अज़ीम में फ़ाशिज़म और नाज़ीज़म की शिकस्त और दुनिया में जमहूरियत की तरफ सफ़र या जमहूरियत की एक फ़तह कह लीजिए, जो पूरी तरह तो अभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हुई, लेकिन उस तरफ सफ़र ज़रूर है। तो ये वो एक अहम दिन था जिसमें कौमों ने सिर्फ दुआएं मांग के नहीं, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ, जानों के नजराने, और वो भी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों में नहीं, करोड़ों में, अक्रॉस द फेथ, अक्रॉस द डिवाइड, अक्रॉस द नेशंस, उसमें कुर्बानियाँ दी हैं। और उन बड़ी कौमों में रूसी बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी यलगार को रोका था, उसके सामने सीना सपर हुए थे। हमें इनको भी मुबारकबाद देनी है, हमें दीगर कौमों को भी मुबारकबाद देनी है। और ख़वातीन व हज़रात, इस जंग ने बहुत सारे नई जहतें इख्तियार की थी। दुनिया में मुख्तलिफ़ अदवार में कभी सदियों बाद तब्दीलियाँ हुआ करती थीं, फिर दहाइयों बाद होनी शुरू हुई। तो ये भी एक ऐसी तब्दीली थी जिससे एक ऐसा मौका था जिससे दुनिया का ऑर्डर तब्दील हुआ इस जंग में। और उसके बाद भी बिल्कुल इंसाफ तो नहीं हुआ, इसलिए कि दुनिया का नया नक्शा, नया वर्ल्ड ऑर्डर जो उसके बाद तश्कील पाया, वो 5 कौमों के पास इख्तियार था। उन्होंने उस नक्शे को बनाया था जो आज भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, और उन्हीं की मर्ज़ी से दुनिया चलती है बाय एंड लार्ज, क्योंकि वही दुनिया में हैं जो इकट्ठे हो जाएं पांचों, उनका इंटरेस्ट हो तो वो दुनिया में बेहतर फ़ैसले कर लेते हैं, अपने फ़ैसले कर लेते हैं, और फ़ैसले पर अमल दरामद हो जाता है। एक भी वीटो कर देता है जहाँ उसका अपना मफाद हो, भले वो कश्मीर हो, भले वो फ़लस्तीन हो, भले दुनिया का कोई और मुल्क हो, जहाँ वीटो हो जाता है वहाँ इंसाफ रुक जाता है। और फिर भी इन तमाम तर कोशिशों, खामियों के बावजूद, कमज़ोरियों के बावजूद, दुनिया में बहुत सारे इदारे ऐसे तश्कील पाए, जिस तरह UN था, UN के बाद हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बनी, एनवायरमेंटल की ऑर्गेनाइजेशंस बनी, और बहुत सारी दीगर ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने दुनिया भर के अंदर इंसानों की मुश्किल औकात में इमदाद भी की, बीमारियों के ख़ात्मे के लिए भी लड़े, और बहुत बड़ी तादाद में जंगों से भी जान छूटी। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि इसी जंग के नतीजे में हमें बर्रे सगीर में आज़ादी हासिल हुई। कहते हैं दानिश्वर कि अगर दूसरी जंग अज़ीम का ये नतीजा ना निकलता और उसमें जो ये साइड थी इत्तेहादियों की ये ना जीतती, तो शायद दुनिया का नक्शा भी मुख्तलिफ होता और हमारी आज़ादी कम अज़ कम, अगर उसको ख़त्म ना होता वो ख्वाब, तो कम अज़ कम वो डिले ज़रूर हो जाता। तो हम इसके बेनिफिशरीज़ हैं कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वार की विक्ट्री के बाद पाकिस्तान बनाने का, या इस खित्ते में मुसलमानों का अपना एक मुल्क बनाने का जो ख्वाब देखा गया था, उसके ऊपर बहसें अपनी जगह, लेकिन वो शर्मिंदा ताबीर होना फिर, या उसको फौरी तौर पे होना मुमकिन नहीं था। सो हम उसके बेनिफिशरी हैं, हम इनको सलाम करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो चेंजेस आई थी दुनिया में, डेमोक्रेसी की तरफ सफ़र शुरू हुआ था, अथॉरिटेरियन रूल कम हुए थे, ख़त्म तो नहीं हुए थे, कम हुए थे। आज भी दुनिया में जाबराना बादशाहतें मौजूद हैं, आज भी दुनिया में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंटें मौजूद हैं, लेकिन अलमिया ये है कि 80 साल गुजरने के बाद जहाँ आज सेलिब्रेशन का दिन है, वहाँ लम्हा फ़िक्रिया भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दुनिया के नक्शे तश्कील पाए थे, इन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स ने बनाए थे, दुनिया के नए नक्शे बने थे बाकायदा। इससे आज फिर वो नक्शे, नई लाइनें ड्रा करने की बातें हो रही। आज दुनिया में फ़लस्तीन के अंदर जबर पूरी आज़ादी से नाच रहा है, और दुनिया में कुछ ज़बानी और कुछ अंदरूनी शायद अपने दिल के अंदर ही शायद उसको मजम्मत करते हों, इससे बढ़ के उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, उस जाबर का हाथ नहीं रोका जा रहा। सो जो ख्वाब
جنگ عظیم کے بعد دیکھے گئے تھے ان کی تعبیر ہمیں مل نہیں رہی. اور آج وہ قومیں جہاں پہ لبرل ڈیموکریسیز آ گئی تھیں, جہاں پہ عوام کی رائے سے حاکمیتیں قائم ہونا شروع ہو گئی تھیں, جنہوں نے عوامی آزادیاں, انسانوں کی آزادیاں, انسانوں کی بہتری کے خواب دیکھے تھے, آج وہاں بھی, وہ امریکہ ہو, وہ یورپ ہو, ان ملکوں کے اندر بھی وہ لبرل ڈیموکریسی آج انڈر تھریٹ ہے. اور آج پھر فاشزم ہو, پاپولزم ہو, یا ایک طرح کا نازیزم ہو جس کو ہم قوم پرستی کے نام پہ نیرو نیشنلزم ہو, ان صورتوں میں وہ آج پھر ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. وہ ہماری قوموں کے اندر بھی ہے, وہ اقوام عالم کے اندر بھی ہے. سو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج پھر وہ ٹرمپ کی صورت میں فاشزم ہو, وہ یورپ کے اندر بولسنارو کی صورت میں فاشزم ہو, وہ مودی کی صورت میں فاشزم ہو, اور بہت سارے ملکوں میں ہمارے اپنے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں. تو سبق یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو کام ہم نے 7 کروڑ لوگ اس میں شہید کرا کے اس جنگ میں جو ثمرات پائے تھے, آج وہ ثمرات پھر ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں, اور دنیا آج پھر وہ 40 کی دہائی والے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. آج پھر دنیا میں اتھارٹیرین رول, آج پھر دنیا میں عوامی حاکمیت, عوام کی رائے سے بنائی ہوئی حکومتیں, وہ آج پھر انڈر تھریٹ ہے. تو کیا یہ ہماری کامیابی ہے, دنیا آگے بڑھی ہے, یا جبر کا نظام پھر دوبارہ مسلط ہونے کو ہے؟ آج پھر بڑا چیلنج ہے. آج کے دن یہ باتیں کر کے میں مزید تلخی نہیں بڑھاتا, لیکن اس خوبصورت دن, اس کامیابیوں کے دن, ہمیں آج پھر کھڑے ہو کے دنیا کے آج کے چیلنجز کا بھی دیکھتے ہوئے اس کے لیے بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اقوام عالم کو آج پھر ایک نئے نظام, نئی لائنیں جو ہیں وہ انصاف کے اوپر ہی رہیں اور نیچرلی رہیں تو تبھی کام چلے گا. ورنہ دنیا کے طاقتور ملک وہ یہ 5 ہوں سیکیورٹی کونسل کے ممبر, یہ لائنیں ڈرا کریں یا کوئی اور, وہ لائنیں مستقل بھی نہیں ہوں گی, وہ امن کے پیغمبر بھی نہیں ہوں گی. جہاں پہ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق نظام بنیں گے, وہی حکومتیں, وہی ممالک, وہی لکیریں جو لوگ خود کھینچیں گے, جو اپنے رشتوں سے, اپنے مفادات سے, اپنے انٹرسٹ کے مطابق کھینچیں گے, تاریخ کے تناظر میں کھینچیں گے, وہی لائنیں سسٹین کرنے والی ہوں گی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے الفاظ کسی کو گراں گزرے تو معذرت. میں پھر آپ کی آرگنائزیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً آج کا دن اور رشین فیڈریشن ایکسیلنسی, وی آر ویری تھینکفل ٹو یو, یور نیشن, یور پیپل, یور گورنمنٹ, بیکاز یو سیکریفائسڈ a lot. And we are the beneficiaries of Second World War's victory, because if that victory was not there, perhaps our victory was not there. So we are the beneficiaries for that. And we are participant of that war, of course. And that war, of course, on many pressures, Britishers were forced to announce the independence of India, and India voluntarily announced participation in that war. So we are not only celebratories, we are also participants of that war, and we got the benefits of that war. So we are very thankful. We appreciate you, we congratulate you, your nation, your government, and thank you very much, Khawateen wa Hazrat. بہت شکریہ. نیکسٹ میں بلانا چاہوں گی آنریبل ڈاکٹر سید افتخار حسین بخاری, پریزیڈنٹ پاکستان رشیا فرینڈشپ فورم. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں. Thank you very much. Your Excellency, Albert P. Khorov, جناب ابو ذر شاد صاحب, لیاقت بلوچ صاحب, پائی احمد اویس صاحب, ارشد انصاری صاحب, اور ہمارے آنریری کونسل رشیا کے لاہور میں جناب حبیب احمد صاحب, اور ہمارے ایمبیسیڈر فار سائنس اینڈ ایجوکیشن فرام رشیا جناب ڈاکٹر شاہد حسن صاحب. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی اس تقریب کو اس دن کے حوالے سے بہت ایک گریس دی. ہمارا علم و ادب اور تعلیم کے حوالے سے, اپنی سوچ اور خیال کے حوالے سے روس سے ایک بہت پرانا رشتہ ہے. میں اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ پچھلے میری ٹیم نے مجھے 10 سال سے آئی ایم پریزیڈنٹ پاک رشیا فرینڈشپ فورم, اور اس سے پہلے ہمارے ساتھ بہت ہی معاونت رہی جناب الیکسی جودوف, ہز ایکسیلنسی, جو ہمارے یہاں پہ ایمبیسیڈر تھے اور بڑی اچھی اردو بولتے تھے.
میری کتابوں کے افتتاح پہ بھی اور بہت سے سیمینار ہم نے ان کے ساتھ کیے اس وقت 2018 میں کہ سوشیو اکنامک ریلیشن شپ ان بٹوین پاکستان اینڈ رشیا اور کلچرل ریلیشن شپ ان بٹوین پاکستان اینڈ رشیا، اور بہت سے منصوبے بنے، لیکن اس وقت 2019 میں اور 20 میں کرونا کی وجہ سے بہت سے منصوبے پیچھے رہ گئے اور وہ تعلقات اس طرح سے آگے نہ بڑھ سکے جیسے بڑھنے چاہیے تھے۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اس زمانے میں جب 79 میں یہاں پہ افغانستان میں مداخلت ہو رہی تھی تو اس جبر میں ایک پمفلٹ لکھا تھا کہ یہ جنگ ہمیں نہیں لڑنی چاہیے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہوگی۔ اس کی پاداش میں نے اور میرے ساتھ کوئی سینکڑوں ساتھیوں نے بہت عرصے تک جیل کاٹی، لیکن ہم اپنی جدوجہد میں کھڑے رہے۔ پھر وقت گزرتا رہا، ہمیں مختلف یہ ساری ریاستوں میں جانے کا، گھومنے کا، دیکھنے کا، پڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر پڑوس برے ہوں تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ سکون سے نہیں رہ سکتے، یا امن نہیں ہو سکتا۔ آئیں ہم اپنے پڑوسیوں پہ نظر ڈالیں، ہمیں اپنے تعلقات اپنے گھر سے ٹھیک کرنے ہیں۔ آج اپنے گھر سے اگر ہم حالات کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ دو بڑی طاقتیں ہیں جو معاشی سطح پہ، ثقافتی سطح پہ، سماجی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ کھڑے ہو کر ہمارا بازو پکڑنے کے لیے ہمیشہ سے تیار ہیں۔ ان میں ایک چین ہے اور دوسرا روس ہے۔ ہمیں چین اور روس کے اس تعلق کو اپنے ساتھ لے کر اور آگے بڑھنا چاہیے۔ آج میری جب صبح ملاقات ہوئی، ہماری میٹنگ ہوئی، تو میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ ہم ڈیلیگیشنز پاکستان سے ایجوکیشن کے، کہ ہمارے اس زمانے میں تو جتنے بھی طالب علم گئے ہیں روس نے ان کو مفت تعلیم دی، اور ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ پاکستان کے 7,000 ایسے طلباء ہیں جنہوں نے روس سے مفت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ ہمیں ان وفود کو آگے بڑھانا چاہیے، اس تعلق کو آگے بڑھانا چاہیے، اس ملک کو آگے لے کر جانا چاہیے۔ اپنے گھر سے اپنی سوچوں کو، جو بہت سی تاریخ ہمیں گمراہی کی پڑھائی گئی، اسے بالکل دوبارہ اس کی تصحیح ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ہمیں ثقافتی سطح پر روس کے ساتھ ان تعلقات کو ایسے دن، جو آج کا امن کے حوالے سے یہ دن ہے، وکٹری وار یہ ہے کہ اگر یہ فتح اس وقت نہ ہوتی تو آج دنیا غلامی کی بدترین شکل میں ہوتی۔ نازیزم کو جس طرح سے شکست دی گئی تھی اسٹالن کے زمانے میں، تو وہ ایک کمال تھی۔ اور اس انقلابی جدوجہد کہ جتنا روس کی کتابوں کے تراجم یہاں پاکستان میں کیے گئے ہیں، ہماری دنیا کی کسی زبان کی کتابوں کے اتنے تراجم یہاں نہیں کیے گئے۔ ہمارے پاس چیخوف کی، پشکن کی، دوستویسکی کی، میکسم گورکی کی، نور باف کی تمام کتابیں ہماری مارکیٹس میں، ہمارے لوگوں میں یہاں، جنہوں نے ہمیں ایک ثقافت سکھائی۔ جیسے سیگمنٹ فرائڈ نے کہا کہ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، ہاف دا لائف از فلاسفی اینڈ ہاف دا لائف از لٹریچر۔ تو جس نے لٹریچر نہیں دیکھا، نہیں پڑھا، نہیں جانتا، وہ آدھی زندگی گزار رہا ہے۔ تو فلاسفی تو ہمارے پاکستان کا بچہ فلاسفر ہے۔ ہم جب ریڈیو والے سے بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ فلسفے کی بات کرتا ہے۔ تو اس فلاسفر قوم کو لٹریچر میں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ یور ایکسیلنٹیز، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اور میں اپنے تمام دوستوں کو کہ 2 دن کے ریکویسٹ پہ میرے اشرف نظامی صاحب کے اور ڈاکٹر صاحب کے اتنی بڑی تعداد میں دوست تشریف لے آئے، میں آپ سب کا بہت شکر گزار، بہت مہربانی۔ نیکسٹ میں دعوت دینا چاہوں گی مسٹر لیاقت بلوچ، نائب امیر ڈپٹی چیف جماعت اسلامی پاکستان۔ ترقی اور امن و استحکام میں ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مسٹر لیاقت بلوچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب سفیر محترم البرٹ صاحب اور آج کی اس تقریب کے بہت ہی معزز میزبان
जनाब हबीब अहमद साहब, डॉक्टर शाहिद साहब, डॉक्टर निज़ामी साहब, बुखारी साहब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अब वक्त भी काफ़ी हो चुका है और इसी तरह बहुत सारी तकारीर भी होना है। मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। यकीनी तौर पर आज की इस तकरीब के हवाले से जो रूस के लिए फ़तह और कामयाबी दूसरी जंग अज़ीम में आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतों के मुकाबले में कामयाबी हुई और इसमें बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी गईं, और इस कामयाबी पर जहाँ हम मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आजकल फ़तह का मौसम है, पाकिस्तान के अवाम भी बुनियान मरसूस की फ़तह से सरशार हैं। इसलिए इस फ़तह की खुशी से आज सिर्फ़ रूस के अवाम नहीं, पाकिस्तान के अवाम भी आशना है। इसी तरह दूसरी जंग अज़ीम में जहाँ पूरी दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हुआ और बैनुल-अक़वामी महाज़ पर एक नई सफ़बंदी हुई और दुनिया में असर नौ एक नई सरजंग की सूरत में दुनिया दो पोल्स में तकसीम हुई। लेकिन इस कामयाबी के साथ बर्रे सग़ीर पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ और वो तहरीक जो आज़ादी की चल रही थी, बरतानिया से, इंग्लिस्तान से और उस इस्तेमार से आज़ादी के लिए, तो इस कामयाबी के बाद इस खित्ते में दो ममालिक आज़ादी की सूरत में वजूद में आए। इसलिए मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैं माज़ी की बहुत सारी बातों को नहीं दोहराना चाहता। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब तशरीफ़ ले गए, मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ कैसे आ गए। मैंने कहा कि ये आपकी जंग और हमारे जहाद की बरकत है जिसने हम सबको जमा कर दिया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि दुनिया में नाज़ीइज़्म ने शिकस्त खाई और मग़रब की बालादस्ती दीवार से लगी पसपा हुई, लेकिन अमेरिका ने उसकी जगह ली और इसी बुनियाद पर दुनिया में जंगों की नई सूरत पैदा हो गई। हम अफ़ग़ानिस्तान में देखें कि दो जंगें बहुत ही माज़ी करीब में हम सब ने देखी, लेकिन दोनों मामलात में अफ़ग़ानिस्तान का महाज़ दुनिया में एक बड़ी तब्दीली और नई तब्दीलियों का ज़रिया बना है। इसी तरह हाल ही में हम देखें कि अमेरिका ने अपने यूरोपीय पार्टनर्स के तावन के साथ जो इसराइल के नाजायज़ वजूद, कायदे आज़म अलैहिर्रहमा ने जिसके बारे में दो टोक कहा था कि ये यूरोप का एक नाजायज़ और हरामी वजूद है और जब तक ये कायम रहेगा दुनिया में अमन नहीं आ सकता और पाकिस्तान इसको कभी तस्लीम नहीं कर सकता। उसी बुनियाद पर गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ तूफ़ानुल अक़सा ऑपरेशन के बाद जो एक नई सूरत हाल पैदा हुई, 65,000 इंसान शहीद हो गए, ख़वातीन और बच्चे शहीद हो गए
اور نسل کشی اور انسان کشی کا ایک سلسلہ ہے کہ جو تھم نہیں رہا۔ اسی طریقے سے اس خطے میں جو ایران میں ایک بڑے انقلاب کے بعد انڈیا پر ہاتھ رکھا گیا کہ یہ اس خطے کا پولیس مین ہو اور اس خطے میں بہت ساری چیزوں کو لیڈ کرے، لیکن حال ہی میں پہلگام کا جو ایک فالس پروپیگنڈے کی بنیاد پر انڈیا نے ایک پورا ڈرامہ اور ایک پوری ترتیب دینے کی کوشش کی، لیکن اس کے نتیجے میں خود انڈیا کی سرپرستی کرنے والوں کو معلوم ہوا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے جہازوں پہ ٹیکنالوجی پہ فخر کرتا رہے اور یہ سمجھے کہ دوسرے اس سے بالکل عاری ہیں یا اس سے محروم ہیں۔ اس لیے غزہ کا میدان بھی اور جنوبی ایشیا میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ پوری کشمکش بھی ایک نئے مستقبل کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اس لیے ایک نئی صف بندی کی بنیاد پر جہاں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کامیابی کے بعد بہت سارے اعلانات اور پھر بیک فٹ پہ جانا اور حالات کی سنگینی کو سمجھ کے ایک نئے اقدامات کی بات کرنا، اس کے اندر بھی ایک روشنی موجود ہے۔ اسی طرح چین اور روس کا موجودہ حالات میں ایک تعلق اور واسطہ پوری دنیا میں ایک خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے اپنے خیال کے مطابق اب دنیا جنگوں کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور کتنے انسانوں کو قتل کیا جائے گا، کتنے بے گناہ انسانوں کو قتل کیا جائے گا۔ آج دنیا کے لیے مطلوب ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، ڈیجیٹل اور سائبر کی اس پیش رفت کے میدان میں ہم انسانوں کے لیے، دنیا کے لیے ایک نئی امن کی دنیا کو دریافت کریں، اور اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے کہ امن کی خاطر اب جنگوں کی بجائے جو کنفلکٹ کے حقیقی بنیادیں ہیں انہیں حل کرنا چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ، جموں و کشمیر کا مسئلہ ایک طویل مدت سے حل طلب ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی کمٹمنٹ ہے۔ اسی طرح فلسطین، ارض انبیاء، یہ فلسطینیوں کا ہے، اور ان کے اس آزادی کے حق کو جہاں انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں بھی ایک کمٹمنٹ رکھتی ہے، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں یوکرائن کے مسئلے میں روس اپنی دانست اور اپنی اسٹریٹجی کے اعتبار سے بالکل ایک صحیح سمت میں موجود ہے۔ اسی لیے پاکستان کے عوام نے اس مرحلے پر بھی روس کا ساتھ دیا ہے۔ اس لیے یہ جو کنفلکٹ ہیں ان کی بنیادوں پر بھی حل تلاش کرنا ناگزیر ہے۔ اسی طرح سب سے اہم ترین مسئلہ اس وقت بنیادی چیز ہے اقتصاد کی، صنعت کی ترقی کی، روزگار کی، انسانوں کے لیے امن کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ روٹی روزی کے لیے مواقع مہیا کرنا۔ اسی طرح آج دنیا بھر میں اس بات کی ضرورت ہے، یونائٹڈ نیشن کے بنیادی حقوق کے چارٹر پر سب کا اتفاق ہے، لیکن دنیا اس چیز کی متلاشی ہے کہ انسانوں کے بنیادی سماجی بشری حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روس اور چین کا تعلق کی مضبوطی اس خطے کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی اس رو میں اگر حقائق کی بنیاد پر ایک فرنٹ پر آتے ہیں تو صرف یہ خطہ نہیں، پوری دنیا کو امن کا مستقبل مل سکتا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر عزت مآب سفیر محترم کا خیر مقدم کرتا ہوں، جناب حبیب احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی اس بیماری کے باوجود بھی پرعزم ہوتے ہیں۔
اور روس اور پاکستان کے تعلقات کی مضبوطی کے لیے وہ ایک جواں مردی کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ اس طرح کے پروگراموں کا اہتمام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہی ہوں انہیں کون نہیں جانتا, اور اگر میں ذکر کروں خاص طور پہ صحافیوں کا اور صحافت کا تو ان کا گہرا تعلق ہے. بہت سے مثبت اقدام انہوں نے صحافیوں اور صحافت کے لیے اٹھائے اور ابھی بھی کمر باندھے ان کے لیے مزید کام کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب ڈاکٹر ارشد انصاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کے رویرما ہز ایکسیلنسی البرٹ کوروف کو یہاں پہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں. کے ساتھ عزت مآب یہاں پہ اسٹیج پہ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ صاحب, پریزیڈنٹ LCCI لاہور میاں ابوذر شاد صاحب, احمد اویس صاحب, ڈاکٹر شاہد صاحب, حبیب صاحب, اور آج کی یہ محفل کو سجانے والے ڈاکٹر ہمارے دوست اشرف نظامی صاحب, اور ان کو آج اس میں جب یہ محفل سجائے گی اس میں ہمارے سینئر نائب صدر افضال طالبی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, ہماری نائب صدر صاحبہ نواز بڑائچ صاحبہ, عامر سہیل, ان سب لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں ڈاکٹر صاحب کی معاونت بھی کی اور آج مہمان نوازی بھی کی. شکریہ. ظاہر ہے ٹائم واقعی بہت ہو گیا, لیکن لیاقت بلوچ صاحب کے بعد قمر زمان قاہرہ صاحب کے بعد تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہے. بڑے سیزنٹ اور بڑے اہم اس ملک کے یہ پولیٹیشنز ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزادی صحافت اور صحافی کردار جو ایشیا میں بین الاقوامی طور پر باعزت مقام رکھتا ہے لاہور پریس کلب, اس سے قبل ہمارے جو میسٹر تھے لیکسی دے وہ بھی لاہور پریس کلب کا دورہ کر چکے آئے, اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ وہ لاہور پریس کلب کی صحافیوں کی دعوت پر لاہور پریس کلب تشریف لے کے آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج روس کو ایک عظیم مملکت اور انسان دوست تصور کرتے ہیں. روس جس میں 1945 میں نازی ازم کے خلاف 7 کروڑ انسانوں کی قربانی دے کر فتح حاصل کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی فتح اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا کا پاکستان رشیا کے دوستانہ تعلقات میں جو کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ میڈیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو میڈیا یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ کم از کم ہم ایکسچینج پروگرامز کریں اور پاکستان میں رشین جرنلسٹ کو دعوت دی جائے, وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور یہاں سے لاہور پریس کلب سے یا پاکستان سے جرنلسٹ کو ایک ہم تو یہ آفر کریں گے کہ ایک فیلوشپ پروگرامز ہونے چاہیے رشیا جرنلسٹ اور بٹوین پاکستان اینڈ رشین جرنلسٹ, کہ آپس میں دوستانہ تعلقات میں جس طرح پاکستان کا اور رشیا کا میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے. ظاہر ہے رشیا کے پاکستان سے ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے, اور یہ خواہ ہے دنیا میں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح لیاقت صاحب کہہ رہے تھے یہ بڑا اہم رشیا, چائنا, پاکستان, ان کی دوستی لازوال ہے اور یہ وقت کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اس خطے میں جو امن کی بات ہے وہ اس دوستی کے مابین ہوگی, اور جس طرح یہ دوستیاں اپنی پروان چڑھیں گی تو الحمدللہ یہ پاکستان. تو میں ایکسیلنسی
آپ کو دعوت بھی دوں گا, آپ لاہور پریس کلب تشریف لے کے آئیں. آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ لاہور کے جرنلسٹ سے اور تمام ہم اپنے جو ہمارے سینئر اکابرین ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, کالمسٹ ہیں, ہم ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کروائیں. حبیب صاحب سے بھی, ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ کہوں گا, ڈاکٹر شاہد صاحب سے بھی, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس روابط میں جو ایک تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم اپنا بالکل کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں روس, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رشیا اور پاکستان پریس کلب جو ہے وہ ایک ویک بنا لے ادب پہ, کلچر پہ. رشیا کے پاکستان میں ہونا چاہیے, پاکستان کے شہروں میں ہونا چاہیے, تقریبات ہونی چاہیے. کلچر ہے, ثقافت ہے, ادب ہے, سیاست ہے, کچھ بھی ہے, سپورٹس ہے, اسی طرح رشیا میں بھی ہونے چاہیے. تو پتہ نہیں یہ لوگ کیوں رشیا سے اتنے گھبرا جاتے ہیں, حالانکہ یہ یہاں پہ کبھی بھی مجھے تو جانے کا خیر اتفاق نہیں ہوا دنیا میں, لیکن جو لوگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رشیا ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور بڑا پرامن ہے, اور بہت اس سے زیادہ ان کی عوام خوبصورت اور پرامن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رشین ہمیں انشاءاللہ میں دعوت بھی دوں گا ایکسیلنسی کو, وین یو کم ان لاہور پلیز آئی انوائٹ یو ان دا لاہور پریس کلب فار دا پروگرام آف میٹ دی پریس. آئی ہوپ کہ آپ ضرور تشریف لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے سے جو میڈیا سے کچھ بھی کردار ادا کرنا پڑا ہم ضرور کریں گے. ظاہر ہے ابھی جنگوں کی بات ہو رہی ہے, تو الحمدللہ جس طرح پاکستان نے کامیابی حاصل کی, جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری 14 لاکھ فوج ہے اور ہم 1.5 بلین کی عوام ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, تو الحمدللہ پاکستان نے اس کو 3 گھنٹے میں شکست دی, اور یہ شکست فاش تھی جو ان کو 10 مئی کو دی گئی. تو کوئی کمزور نہ سمجھے پاکستان کو, اور یہ آپ نے ایک قسط جو ہے وہ دیکھ لی ہے. کوئی پاکستان کی طرف میلی نظر کرے گا تو یہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ پاکستان کی کھڑی ہوگی. شاید آپ کے پاس 14 لاکھ فوج ہے, لیکن اس پاکستان کے پاس 25 لاکھ فوج ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت تھا جو پاکستان کی قوم نے کھڑے ہو کے اس دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا, اور آپ کے رائفل بھی گرائے. پھر جرأت کرو گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر ابھی دورے پر ہیں, ایران گئے, ازبکستان میں ہیں, وہ ٹرکی گئے, انہوں نے امن کی بات کی. ہم امن کی بات کرتے ہیں, لیکن اس امن کی بات کو کسی نے اگر کمزوری سمجھا تو خیر اس کی خام خیالی ہے. امن کی بات کو کبھی کمزوری مت سمجھنا چاہیے. جو لوگ پیار کی امن کی بات کرتے ہیں وہ لڑنا بھی جانتے ہیں, ہم نے آپ کو بتایا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. اس ملک, اس پوری دنیا, اس خطے میں امن چاہیے تاکہ امن ہو, ترقی ہو, خوشحالی ہو, اور الحمدللہ اسی سے ہی دنیا آگے بڑھے گی. میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے یہاں خطاب کے لیے دعوت دی, اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان رشیا کے مابین جو تعلقات ہوں گے اس میں میڈیا اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. بہت شکریہ. نیکسٹ میں بلانا چاہوں گی محترم احمد اویس صاحب کو, فارمر ایڈوکیٹ جنرل. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں. رہنما تحریک انصاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہز ایکسیلنسی رشین ایمبیسڈر جناب حبیب احمد صاحب, آنریبل ممبرس سٹنگ آن دی پریزیڈیم, معزز خواتین و حضرات, السلام علیکم. یہ بہت خوشی کا موقع ہے آج, اور یہ سیلیبریشن میں یہ بہت خوشی ہے ہمیں بھی اس بات کی کہ جناب آپ کی اس سیلیبریشن میں ہم شامل ہیں, اور جس جمع مردی کا
सबूत दिया आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और इसका नतीजा आपके हक में हुआ और नाजीज जो है उनको शिकस्त हुई, बिला मुबालगा ये बात मैं कहूँगा कि इसमें जो कंट्रीब्यूशन सोवियत यूनियन की, उस वक्त की सोवियत यूनियन की और आपकी है, वो किसी और मुल्क की नहीं है। जंग का बड़ा हिस्सा जो है वो रशिया में लड़ा गया और आपने अभी डिटेल्स भी बताई जा रही थी कि करीबन 3 करोड़ शहरी, जिसमें अफवाज के लोग भी थे और शहरी थे, जमा मर्दी से मुकाबला किया और इतनी शहादतों और इतनी हलाकतों के बावजूद रशिया के अंदर नाजी को जाने की जरूरत ना हुई। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ा सबक है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो बहुत ज़रूरी है आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ बनी और यूएनओ में 5 मेंबर्स परमानेंट, जिनको वीटो पावर दी गई और शायद बहुत नेक नियति के साथ यूएनओ का जो चार्टर था उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पावर दी गई थी कि छोटे ममालिक के भी जो मसाइल होंगे ये बड़े ममालिक बैठेंगे और तदब्बुर के साथ और विजडम के साथ मजबूर करेंगे बाकी मेंबरान को भी कि छोटे ममालिक के डिस्प्यूट मेंबर जो हैं इस यूएनओ के, उनके मामलात को हल करने के लिए ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे और अपनी ताकत को भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वक्त ने क्या साबित किया? वक्त ने साबित किया कि इस वीटो पावर को इंतहाई गलत अंदाज में इस्तेमाल किया गया। बाकी तमाम बातें छोड़ दीजिए, अभी आपके सामने मैं आज की मिसाल देता हूं आपको। इजराइल ने जिस अंदाज में, जिस बर्बरियत का सबूत दिया है और गजा स्ट्रिप के ऊपर फ़लस्तीनियों के ऊपर जिस तरह से बम्बार्डमेंट आज 1.5 साल हो गया और अभी मुस्तकिल चल रही है। यूएनओ मिजरेबली फेल्ड। क्या फ़ायदा है इस यूएनओ का? कि क्योंकि अमेरिका बहादुर नहीं चाहता इसलिए कोई रोकने वाला नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है। ये पॉलिसी को बदलना होगा। और मैं यहां आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहली जंग अजीम के बाद जब लीग ऑफ नेशन बनी थी और लीग ऑफ नेशन में उस वक्त की सुपर पावर बरतानिया और फ्रांस इसी तरह दंदनाते फिरते थे जिस तरह आज अमेरिका दंदनाता फिरता है। और एक वक्त ऐसा आया कि बड़े बड़े ममालिक ने लीग ऑफ नेशन से अलहदगी इख्तियार करना शुरू कर दी और फिर आपने देखा कि लीग ऑफ नेशन दूसरी जंग अजीम को ना रोक सकी कि जहां आपके डीलिंग के अंदर, आपके तरीक़ेकार के अंदर इंसाफ का फुकदान हो जाएगा तो वहां पे फिर ताकत का निज़ाम आ जाएगा। और ताकत के निज़ाम ने उस पूरे सिस्टम को पल्यूट किया, ख़राब कर दिया। और दूसरी जंग अजीम में एक मुल्क के पास, अमेरिका के पास एटम बम था जिसने जापान पे 2 दफ़ा एटम बम गिराया और उसकी तबाही का बाइस बना। लेकिन मैं आपको बावर कराना चाहता हूं कि आज हालात उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। ये आपके होते हुए बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप माशाल्लाह वर्ल्ड की सुपर पावर्स में शामिल हैं और वीटो की पावर्स हैं आपके पास।
ان 5 ممالک میں شامل ہیں آپ. تو میری گزارش یہ ہے یہاں پر کہ یو این او کے چارٹر کے اوپر عمل درآمد کرنے کا راستہ نکالنا ہوگا. اور جن ممالک میں پاکستان اور انڈیا کی مثال ہمارے سامنے ہے، یہ کس بربریت کا ثبوت دیا اور کس انداز میں پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ جو قوم موت کو گلے سے لگاتی ہو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا.